ڈیولپ کر کے اور اس پورے براڈ اسپیکٹرم میں جو اس کے پاس منافع کمانے کے مواقع موجود ہیں ان کو دیکھ کر آئے گا. اور میرا خیال ہے کہ یہ انشاءاللہ ایویشن انڈسٹری پاکستان میں بہت نہ صرف پھلے پھولے گی بلکہ اس ریجن میں کم از کم ایک ہب کے طور پہ ڈیولپ ہوگی. یہ ناصر اسلم راجہ ABN نیوز. ایک سوال تو یہ ہے کہ ایک ایسا ادارہ جس کے آپ کا لڑکپن گزرا ہے وہ 2005 سے بالکل مردہ حالت میں پڑا ہے, جس کو ہم فلیش مین ہوٹل کہتے ہیں, اور پاکستان کا 130 سالہ پرانا, پاکستان سے پہلے وہ بنا. PTDC کے موٹلز اور ہوٹلز کی پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے بھی آپ کی کوئی پالیسی ہے؟ ایک بات. دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ ادارے جب بالکل بردہ ہو جاتے ہیں تو تب ان کو اس لسٹ پہ لاتے ہیں جس کو خریدنے والا کوئی نہیں ہوتا, اور کچھ ایسے ادارے بھی ہیں جن کے عرصہ دراز ہوا ہے, پرائیویٹائزیشن ہو گئی ہے لیکن ان کے پیسے اربوں روپے ابھی حکومت کو نہیں ملے. یہ میرے دو سوال ہیں. سولنگی صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ بہت ساری سیاسی جماعتوں کا یہ کہنا ہے کہ جنوری فروری میں شدید بارش اور برف باری ہوگی, بارش تو نہیں ہوگی. آپ 12 کہہ چکے ہیں کہ اس کا فیصلہ تو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے, لیکن کیا آپ اس بات کو سپورٹ کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں, اس لیے موسم کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے؟ تھینک یو. میں پہلے ناصر صاحب آپ نے بات کی کہ جی جب مردہ ہو جاتے ہیں, یہاں پہ مردہ کوئی نہیں اٹھانے دے رہا تو زندہ کون اٹھانے دے گا. تو مردے کو دفنانے میں اتنی مشکل ہے کہ اس پہ بھی ہر طرف سے اعتراض آتے ہیں. لیکن جو بنیادی آپ کا سوال ہے, ہمارے قانون یہ کہتا ہے کیئرٹیکر گورنمنٹ کے لیے جو نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد وفاقی وزراء کے ہمراہ میڈیا بریفنگ دے رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ وفاقی کابینہ نے فلسطین میں اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کی ہے اور اس حوالے سے اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور زور دیا ہے کہ فوری طور پر اس مسئلے کو حل کیا جائے. اس ادارے کو کس وقت ڈالا گیا, آپ ٹھیک کہتے ہیں بنیادی طور پہ, لیکن کوشش غالباً یہی سوچ کے ہوتی رہتی ہے کہ جی کسی طرح ان کو دوبارہ کھڑا کیا جائے. پچھلے 10 سالوں میں سمجھتا ہوں بہت سی ایسی کوتاہیاں ہوئی ہیں جب صاف نظر آتا تھا کہ یہ ادارے اب چلنے کے قابل نہیں, اور نقصانات بھی اتنے بڑھ چکے تھے کہ ان کو برداشت کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی, لیکن وہ برداشت کیے جاتے رہے. اگر اب بھی ہم یہ کام کر لیں تو میرا خیال ہے شاید اسی نقطۂ نظر سے دیکھا جانا چاہیے کہ ہم نے مزید نقصانات کا رستہ بند کر دیا. جی وہ PTCL کے جو بقایا جات نہیں ملے ان کی ایک پوری تاریخ ہے, اور میں آن ریکارڈ اور بڑی تسلی سے یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں قصور ہماری طرف سے بھی ہے, چونکہ یہ معاملہ ابھی بھی ان کے ساتھ نیگوسیشنز میں چل رہا ہے تو بہت زیادہ بات کرنی تو مناسب نہیں ہوگی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہماری طرف سے اس کی فروخت کے وقت ایک لسٹ آف پراپرٹیز ساتھ اٹیچ کی گئی اور یہ طے ہوا کہ انہوں نے جو $1.4 بلین جو ان کا بقایا رہ گیا تھا, طے یہ ہوا کہ جی وہ پراپرٹیز کوئی 3,500 سے زائد پراپرٹیز تھیں, وہ جو ٹرانسفر ہوتی جائیں گی تو وہ باقی جو رقم تھی ان کی $1.4 بلین کی, وہ 9 بائی اینول جو ہے سال میں 2 اقساط میں ان کو ادا کر دیں گے. تو 2006 سے لے کے 2008 تک انہوں نے $400 ملین ادا کر دیے اور ہم نے کچھ پراپرٹیز ٹرانسفر کر دی. لیکن پھر مجھے یہ اچھی طرح یاد ہے کہ 2016 میں جب یہ دوبارہ مسئلہ اٹھا تو پتہ چلا جی کہ کئی پراپرٹیز ایسی ہیں تقریباً 63 کے قریب جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھیں اور جو اس لسٹ میں موجود تھیں. اب لازمی بات ہے اس کے بعد وہ پرائس تو کنٹینشس ہو جائے گی. اسی طرح کئی پراپرٹیز ایسی تھیں جو رینٹڈ پراپرٹیز تھیں اور ان کو اونڈ پراپرٹیز کے طور پہ شامل کر دیا گیا. تو رینٹڈ پراپرٹیز کو تو آپ ایسٹ ویلیو میں نہیں لے سکتے. کئی پراپرٹیز ایسی تھیں جن کی صرف استعمال کی اجازت تھی لیکن وہ اون پراپرٹیز میں شامل نہیں تھی, مطلب ان کا ٹائٹل PTCL کے نام نہیں تھا. تو یہ سارا بنیاد ہے اس سارے تنازع کی. آج بھی اس کے اوپر اس بنیادی نیگوسیشن کو ہمیشہ سے فائننس منسٹر لیڈ کرتے ہیں. آج بھی اس کے اوپر بات چیت جاری ہے, اور پچھلی جو میٹنگ ہوئی تھی ایپیکس کمیٹی کی اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جی اس کو باہمی دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے جلد از جلد اس کو فائننس منسٹر کی سربراہی میں ایک کمیٹی جس کا میں بھی رکن ہوں اس کو جلد از جلد حل کرنے کی طرف لے کے جائے.
مجھے امید ہے کہ ہم کوئی فیئر اور ایکویٹیبل سلوشن کی طرف اس پہ پہنچ جائیں گے. لیکن اس جھگڑے میں ہمارا بھی اتنا ہی ہم قصوروار ہیں جتنے وہ ہیں. اور دوسری چیز یہ ضرور یاد رکھیے کہ اس ادارے کے ابھی بھی میجورٹی شیئرز حکومت پاکستان کے پاس ہیں. سو پاکستان اگر آج 800 ملین ہے تو اس میں سے تقریباً 66% حصہ پاکستان کا بھی ہے. سو اس میں کوئی اتنی گھبرانے والی بات نہیں ہے. پاکستان نے پورا ادارہ نہیں بیچا ہوا, صرف 26% شیئر جو ہے اس کے وہ فروخت کیے تھے تو سلاد کو. کچھ اس کے پرائیویٹ شیئر ہولڈرز ہیں, لیکن 60% سے کچھ زیادہ شیئرز آج بھی حکومت پاکستان کے ہیں. اور جو بھی سیٹلمنٹ ہوگی اس میں اگر کوئی اس میں سے کمی ہوتی ہے تو اس کا وہ 60 سے 64% حصہ جو ہے وہ حکومت پاکستان کے پاس ہی آئے گا. آپ کا جو سوال ہے انتخابات کے حوالے سے, تو میں یہ بتا دوں کہ پاکستان کی انتخابی تاریخ میں شدید ترین سردی اور شدید گرمی میں انتخابات ہوئے ہیں. ریاست اگر کوئی کام کرنا چاہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, مشکلات ہر دفعہ ہوتی ہیں. آپ کی اطلاع کے لیے پاکستان کے جو پہلے بالغ رائے دہی کے جو انتخابات ہوئے تھے 1970 میں, وہ دسمبر کے مہینے میں ہوئے تھے, اور میری اطلاع کے مطابق دسمبر میں سردی زیادہ ہوتی ہے بمقابلہ جنوری کے آخری ہفتے میں. اسی طرح سے جو 2008 کے انتخابات تھے وہ بھی شیڈیول تھے جنوری میں. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کی وجہ سے یہ فروری میں ہوئے تھے. 2013 کے انتخابات مئی کے مہینے میں ہوئے تھے. مئی میں اچھی خاصی گرمی پڑتی ہے. 2018 کے اس سے زیادہ شدید گرمی میں جولائی میں ہوئے تھے. تو ریاست اگر کرنا چاہے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن کمیشن جنہوں نے یہ کہا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات ہوں گے, اس کا مطلب ہے کہ ہم ہوں گے. اور اس پورے عمل میں ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہم تمام وسائل الیکشن کمیشن کو فراہم کریں. ناصر صاحب کو اصل میں اس وقت ہاکی بہت کھیلتے تھے تو اب سردی زیادہ لگنی شروع ہوگی, اس وقت نہیں لگتی تھی.